بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم اس مہینے کا چاند دیکھ کر بے حد خوش ہو جاتے تھے۔ حضرات صحابہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے چاند کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر جو خوشی کے آثار نظر آتے تھے، کسی اور مہینے کے چاند کو دیکھ کر اللہ کے رسول کے چہرے پر اتنی خوشی کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ کیا بات ہے اس مہینے کے اندر جس کی وجہ سے اللہ کے رسول خوش ہوتے تھے؟ بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ یہ مہینہ رمضان کے آنے کی خبر دیتا ہے، ایک بہت بڑا مہمان ہے ہمارا وہ۔ جب کوئی مہمان آتا ہے اور اس کی خبر مل جاتی ہے کہ میں آ رہا ہوں، اتنے دن انشاءاللہ باقی ہے میرے آنے پر، تو میزبان کے اندر ایک عجیب سی خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے، تیاریوں میں لگ جاتا ہے۔ وہ آنے والے مہمان کے آرام، آسائش، سکون، اطمینان، اس کی خوشی کا پورا انتظام کرنا شروع کر دیتا ہے میزبان۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ میزبان کو چاہیے کہ وہ مہمان کی خوشی کا پورا خیال رکھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے مہمان کے آنے پر جتنی خوشی ہوتی ہے اتنی خوشی میرے والد کے آنے پر بھی نہیں ہوتی تھی۔ ایک مہمان ہے وہ، اور مہمان کی مہمان نوازی کرنا حضرات انبیاء کی سنت رہی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت میں آتا ہے کہ اپنی زندگی میں کبھی مہمان کے بغیر حضرت ابراہیم نے کھانا نہیں کھایا۔ اگر کسی موقع پر ان کے دسترخوان میں مہمان نہ ہوتا تو وہ کھانا چھوڑ دیتے تھے، لیکن بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تلاش کرتے باہر نکل کر، بازار کو جا کر مہمان کو پکڑ کر لاتے کہ آؤ میرے دسترخوان میں بیٹھو، میری ایک عادت ہو چکی ہے کہ میں بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بہترین اوصاف میں مہمان نوازی بھی آپ کی ایک پہلی صفت ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اول من اضاف ابراہیم، سب سے پہلے کسی مہمان کی مہمان نوازی جو کی وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کی ہے۔ اس آیت اور اس حدیث کی تشریح میں ایک عجیب سی بات آتی ہے، وہ یہ کہ حضرت ابراہیم کی مہمان نوازی کا تذکرہ تو قرآن میں بھی موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مہمان نوازی کا تذکرہ تو حدیث میں بھی موجود ہے۔ اب میرے آقا کی مہمان نوازی کا عالم کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کی مہمان نوازی کو بھی دنیا کے اندر عام فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مہمان نوازی میں اور میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی میں فرق یہ ہے کہ جب کوئی مہمان آتا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے۔ میرے آقا کی شان یہ ہے کہ اگر آقا کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا تو آقا بھوکے رہ کر مہمان کے کھلانے کا انتظام کرتے۔ یہ اس سے بھی بڑا مرتبہ ہے۔ میرے پاس ہے، میں آپ کو کھلا رہا ہوں، یہ بھی ایک کمال ہے۔ میرے پاس نہیں ہے، میں کسی کے پاس قرض لے کر کھلا رہا ہوں، یا میرے پاس ہے صرف ایک آدمی کے کھانے کا انتظام ہے،
تو میں بھوکے رہ کر آپ کو کھلا رہا ہوں تو یہ اور بھی بہترین مقام ہے. میرے آقا کی شان وہ ہے کہ آقا دسترخوان میں بیٹھتے, مہمان کو کھلانے کی فکر کرتے, ہوتا تو دونوں مل کر ساتھ کھا لیتے, اگر نہ ہوتا تو پہلے مہمان کو کھلانے کی فکر کرتے. تو بہرحال میرے دوستو بتانا یہ ہے کہ مہمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے, چاہے وہ مہمان انسان کی شکل میں ہو, چاہے وہ مہمان کسی فرشتے کی شکل میں ہو, چاہے وہ مہمان کسی مہینے کی شکل میں ہو, چاہے وہ مہمان کسی عبادت کی شکل میں ہو, چاہے وہ مہمان کسی جانور کی شکل میں ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اس کے آرام اور آسائش کا پورا خیال کرنا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی مہمان گھر کے اندر آتا تو اپنی بیوی کو تاکید فرماتے کہ اہتمام کے ساتھ پورے غور و فکر کے ساتھ کھانا پکا تاکہ مہمان کے کھانے میں کوئی کسی قسم کی کمی پیشی نہ ہو. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مہمان نوازی کے مسائل اور فضائل میں بہترین میزبان وہ ہے جس کے گھر کے اندر متقی مہمان آ کر کھانا کھائے. اور یہ بات سمجھ میں, بہترین میزبان, میزبان کسے کہتے ہیں؟ جس کے گھر میں ہم جا کر کھائیں گے دعوت دینے والے کو میزبان کہتے ہیں. بہترین میزبان کون ہے؟ وہ جس کے گھر میں کوئی متقی مہمان جا کر کھانا کھائے. اور بہترین مہمان وہ ہے جسے کوئی متقی میزبان دعوت دے. دو باتیں غور, دعوت دینے والا اگر متقی ہو تو کھانے والے کی قسمت, کھانے والا اگر متقی ہو تو دعوت دینے والے کی قسمت. اور یہ دو چیزیں آج ہمارے اندر نہیں ہے. کھلانے والا بھی چور ہوتا ہے, کھانے والا بھی چور ہوتا ہے. جو متقیاں ہوتے ہیں ان کو ہم ہوٹل کے ٹوکن لے کر بانٹ دیتے ہیں باہر, یعنی تو بڑی حقارت کے ساتھ ان کو دعوت کا انتظام اور اہتمام کر دیتے ہیں. کوشش کرو کہ ہمارے گھر کے اندر آ کر کھانے والا نمازی ہو, داڑھی والا ہو, متقی ہو, پرہیزگار ہو, اللہ والا ہو, خدا ترس ہو, نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والا ہو تو اس کے قدم کے صدقے میں تمہارے گھر میں برکت آ جائے گی. اور جس گھر میں جا کر تم کھانا چاہتے ہو یا کوئی آپ کو دعوت دیتا ہے کہ آئیے جناب علی ہمارے گھر میں آ کر کھانا کھائیے, تو دو سوال کرو. ایک سوال یہ ہے کہ یہ دعوت کون سی ہے, دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ بزنس کیسے کرتے ہیں. ہر آمد در گھسیٹ بیر گٹلیا کبیٹ کا قصہ تو نہیں ہے. حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے سب سے بہترین شاگرد ہیں, فرماتے ہیں کہ تمام اعمال کا, چاہے نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, تلاوت, صدقہ, خیر خیرات, کتنی ہی بڑی بڑی عبادتیں کیوں نہ ہو, تمام اعمال کا دار و مدار یہ پیٹ کی تھیلی پر ہے. اگر یہ پیٹ کی تھیلی پہ جانے والا کھانا اگر پاک ہے تو تمہارا عمل اللہ کے دربار میں مقبول ہے. اگر یہ پیٹ کی تھیلی میں جانے والا پیسہ, کھانا, روٹی کا ٹکڑا یا شوربے کا خطرہ حرام کا ہے, دھوکے کا ہے, سود کا ہے, چٹی کا ہے, غنڈہ گردی کا ہے, ظلم کا ہے, تم ہزار حج کرو, دنیا کے کعبے کا نہیں آسمان کے کعبے کا طواف کرو, تمہارا کوئی عمل اللہ کے دربار میں مقبول نہیں ہے. دعاؤں کے قبول ہونے کا راز بھی یہی, دعاؤں کے قبول ہونے کی شرط بھی یہی. گرچہ کہ میری بات کہی جا رہی ہے, شاید اللہ تعالیٰ میرے ذہن میں دے رہا ہے, اس لیے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. انشاءاللہ اپنے رخ پہ میں ضرور آ جاؤں گا. دعاؤں کے قبول نہ ہونے کا راز یہی ہے. رو رہے ہیں ہم لوگ, گڑ گڑا رہے ہیں, ترس رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, آنسوؤں کے سمندر بہا رہے ہیں, لیکن کیوں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ کیوں ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں؟ کیوں ہمارے درخواستیں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ کیوں وہ صحابہ کا مقام, تابعین کا مقام, تبع تابعین کا مقام, اولیاء کا مقام, شہداء کا مقام, مسلمانوں کی دلیری, بہادری, شجاعتوں کا دور پلٹ کے کیوں نہیں آ رہا ہے؟ سوچو نوجوانوں, سوچو.
सोचो तुम्हारी हालत क्या थी, माजी क्या था तुम्हारा, पोस्ट क्या था तुम्हारा, कैसी थी तुम्हारी अदाएं, कैसी थी तुम्हारी निगाहें, कैसी थी तुम्हारी जुबानें, कैसे थे तुम्हारे सीने, कैसे थे तुम्हारे हाथ, कैसी थी तुम्हारी जवामर्दी, कहां गई, आज क्यों पलट के नहीं आ रही है। हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के इस फलसफे को सामने रखकर मैं 100% इस बात को कहने की जुर्रत हासिल कर सकता हूं कि आज हमारे पेट पाक नहीं है। एक अच्छी सी दवा लगने के लिए डॉक्टर पहले पेट को पाक करता है। उस जमाने के हकीमों का यह हाल था। आज के डॉक्टरों का क्या हाल है अल्लाह बेहतर जानता है। वो डॉक्टर नहीं, वो खुद बड़ा बीमार है। उस जमाने के हकीम जो इस जमाने में बुजुर्ग बैठे हुए, उनसे जाकर पूछो कि जो भी बीमारी किसी हकीम के पास लेकर जाते, सबसे पहले हकीम साहब 2-3 गोलियां जुलाब के देते, पहले पेट पाक करो बाद में दवा लगेगी तुम्हें। पहले का हाल ये था, जब तक पेट पाक नहीं होता दवा नहीं लगती। इसी तरीके से हराम के माल से जब तक पेट किसी मुसलमान का पाक नहीं होगा, उस वक्त तक उसकी दुआ भी कबूल नहीं होगी। पेट पाक करके देखो। एक छोटी सी बात बताता हूं मैं आपको। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि इफ्तार के वक्त की दुआ बड़ी मकबूल है। सुने हैं कि नहीं सुने हैं? इफ्तार के वक्त की जाने वाली दुआ बड़ी मकबूल दुआ, बड़ी मकबूल दुआ। सहर में भी करेंगे दुआ कबूल होती है, फजर में करेंगे दुआ कबूल होती है, रात में करो दुआ कबूल होती है, दिन में करो दुआ कबूल होती है। लेकिन बतौर खास अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इफ्तार के वक्त की दुआ को मकबूल क्यों बताया? इसलिए कि 12 घंटे भूखे रहने की वजह से जब पेट पाक हो जाता है तो अब उसके पेट में हराम की कोई चीज नहीं रहती, तो इफ्तार के वक्त उसका पेट खाली रहता है तो दुआ कबूल हो जाती है। पाक पेट वाले की दुआ, साफ पेट वाले की दुआ को अल्लाह तबारक व तआला जरूर कबूल करते हैं। इसलिए अगर कोई आदमी दावत देता है कि मौलाना, या कोई आपका नाम लेकर दावत देता है, तो 2 सवाल करेंगे आप। पहला सवाल ये करेंगे कि ये दावत कौन सी है। दावतों में 1000 किस्म के आते नहीं, समझ में ये बात। एक दावत सुन्नत भी है, एक दावत मबाह भी है, एक दावत मकरूह भी है, एक दावत हराम भी है। सुन्नत दावत कौन सी है? वलीमे की दावत सुन्नत है। अगर कोई आदमी आकर देता है तो चलो खा लो। मबाह किसे कहते हैं? जाने पर गुनाह भी नहीं है, नहीं जाने पर सवाब भी नहीं है, नहीं जाने पर गुनाह भी नहीं है, इसे कहते हैं अरबी के और फिक़ह के ग्रामर में मबाह कहते हैं। ये कौन सी दावत है? अगर कोई आदमी खुशी से बहुत दिन हुआ ना आकर हमारे घर में आकर खा ले हजरत, ये दावत मबाह है। हराम दावतों को तो कहने की जरूरत ही नहीं है कि हम जानते हैं कि हमारे माशरे में हराम दावतों की भरमार हो चुकी है। शुक्राने की दावत हराम, निके की दावत हराम, जुमागी की दावत हराम, खिलने की दावत हराम। आप पूछेंगे हजरत आप कैसे हराम बोलते हैं? मेरे पास सबूत रहकर ही मैं बात करता हूं, विदाउट सबूत की बात नहीं करता। लोग परेशान हो जाते हैं, निकी की दावत हराम क्या हजरत? नहीं तो क्या फर्ज, वाजिब, सुन्नत? इंशाअल्लाह कि कभी मौका मिल जाए तो इस पर भी मैं बताऊंगा कि कैसे हराम हो जाती है। तो दावत जब आती है आपके नजदीक तो 2 सवाल करेंगे। एक सवाल ये होगा कि ये दावत कौन सी है, दूसरा सवाल ये होगा कि तुम्हारा बिजनेस कैसा है। हो सकता है कि तुम्हारे सवाल से उसे जो शर्मिंदगी होगी, वो शर्मिंदगी उसे सीधे रास्ते पर लाकर खड़ा कर देगी। तो मेरे हाल अजीजा ने गिरामी अर्ज कर रहा था कि मेहमान जब आता है तो मेजबान को खुशी, अच्छा मेहमान आता है तो मेजबान को खुशी, अगर मेजबान अच्छा है तो मेहमान को खुशी है। ये तो इंसानों की आमद के ये फजाइल है। इसीलिए हदीस में आता है कि 3 वक्त के खाने का अल्लाह ताला कल क़यामत में सवाल नहीं करेंगे। एक सहरी के वक्त खाया जाने वाला खाना, दूसरा इफ्तारी के वक्त खाया जाने वाला खाना, तीसरा मेहमान के साथ बैठकर खाना और खिलाया जाने वाला जो खाना
ہوتا ان 3 کھانوں کا سوال نہیں ہوگا. ورنہ اگر بیٹھے بیٹھے صبح کو ناشتہ آپ کا پیٹ بھر گیا ہے, آپ کا پیٹ فل ہو گیا ہے, پھر بھی سالنا ٹیسٹ کا ہے بول کر اگر آدھی روٹی کھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں سوال کریں گے کہ میرے بندے تیرا جب پیٹ بھر گیا تو آدھی روٹی زیادہ کئی کو کھایا؟ جب پیٹ بھر گیا نہیں کیوں کھایا تو؟ یہ بھی سوال کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جب تیرا پیٹ بھرا تو آدھی روٹی کھایا, یہ کھا کر اگر تو عبادت کرتا تو پھر یہ تیرا کھانا تیرے لیے آج سوال کا جواب بنتا تھا. یہ آدھی روٹی کھا کر تو مزید گناہ کیا ہے تو پھر وہاں بھی ہمارے پاس جواب نہیں ہے. تو میرے حال یہ دنیا کے مہمان آتے ہیں تو ہمارے اندر یہ خوشی ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کا ایک مزاج بنایا ہے. کیا بنایا امت کا مزاج کہ یہ دنیا کے مہمانوں کے علاوہ ایک مہمان کی اور بھی قدر کرو. وہ کون سا مہمان ہے؟ رمضان ہے. اور اس کی تیاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے تیار ہو جاتے تھے. رجب کا جب پہلا چاند دیکھتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اتنی مسکراہٹ ہوتی, اتنی خوشی کے آثار ہوتے, صحابہ دیکھ کر فرماتے کہ خدا کی قسم سال کے 12 مہینوں کے چاند میں سے سوائے رجب کے چاند کی خوشی کے آثار جو ہم اللہ کے رسول کے چہرے پر دیکھتے تھے کسی اور مہینے کے چاند میں نہیں دیکھتے. چاند دیکھتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آج رجب کے مہینے کے چاند دیکھتے وقت دو دعا پڑھتے تھے. پہلی دعا کیا پڑھتے تھے؟ اللہم اعلّ علینا بالمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ. یہ چاند کو دیکھنے کی دعا ہے. دوسری دعا بطور خاص رجب کے مہینے کے چاند کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہم تمام کی زندگیوں تک رمضان کو پہنچا. غور سے سننا میرے دوستو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خوش ہوتے رمضان رجب کے مہینے کے چاند کو دیکھ کر, ان کی خوشی کیسی ہے. اور آج رجب کیا چیز ہے ہم کو معلوم بھی نہیں ہے. بعض لوگوں کو معلوم ہے رجب, تقریباً 30-35% لوگوں کو رجب معلوم ہے. سال بھر وہ جیسے رمضان, شعبان, بقرعید کا انتظار کرتے ویسے ہی رمضان کا انتظار کرتے ہیں, لیکن عبادت کو سامنے رکھ کر نہیں, بدعت کو سامنے رکھ کر انتظار کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار کی وجہ کیا تھی؟ عبادت. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو 1400 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں, اس مسلمان اور اس غلام کے رجب کے انتظار کرنے کا سبب کیا ہے؟ بدعت. رجب آ گیا خواجہ کی چھٹی, رجب آ گیا کھیر پوری کی فاتحہ, رجب آ گیا اور کوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں اور آج کے زمانے کے مسلمان کی خوشی میں کتنا بڑا فرق پیدا ہو گیا ہے کہ یہ عبادت کا مہینہ ہے اور اس عبادت کے مہینے کو, رحمت کے مہینے کو, برکت کے مہینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بدعت کا مہینہ بنا لیا, خرافات کا مہینہ بنا لیا, شرک کا مہینہ بنا دیا, ناجائز کا مہینہ بنا دیا. ارے کچھ تو غیرت پیدا کر میرے بھائی کہ میرے آقا نے کیا کہا اور آج تو کیا کر رہا ہے. اسی لیے آج صبح کا مطالعہ کرتے ہوئے میرے ذہن میں ایک بات یاد آئی. اللہ تعالیٰ نے ایک بات ذہن میں ڈالا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, صحابہ, تابعین, تبع تابعین کے زمانے میں کسی مومن مسلمان کے ایمان کو غارت کرنے کے لیے شیطان کو بڑی محنتیں کرنی پڑتی تھی, بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے, سال سال شیطان کو مجاہدہ کرنا پڑتا تھا, سالوں سال کسی ولی کے پیچھے لگتا تھا, ایک ادنا مسلمان کے پیچھے لگتا تھا, دنوں رات اس کے خراب کرنے کی کوشش کرتا تھا. اس پوری دنیا کے اندر کروڑوں مسلمان میں بھی کسی ایک مسلمان کے ایمان کو غارت کرنے پر وہ کامیاب نہیں ہوتا تھا. لیکن آج شیطان اپنے بزنس میں اتنا آگے بڑھا, اتنا آگے بڑھا, اتنا آگے بڑھا کہ وہ ایک ایک وقت میں ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے ایمان کو غارت کر کے چھوڑ رہا ہے. اب شیطان کو معلوم, شیطان بھی ایک بہت بڑا عالم گزرا نا, شیطان کو معلوم زنا کو سوار کر لائیں گے مسلمان قبول نہیں کرے گا, جھوٹ کو سوار کر لائیں گے مسلمان قبول نہیں کرے گا, چوری کو سوار کر لائیں گے مسلمان قبول نہیں کرے گا, دھوکے کو سوار کر لائیں گے مسلمان قبول نہیں کرے گا. اب کیا کیا جائے؟ شیطان بھی ہوشیار تھا, اس نے کیا کیا کہ بدعت کو سوار کر لے کر آئیں گے تو مسلمان اسے سنت سمجھ کر عمل کرے گا تو وہ بھی تباہ ہو جائے گا, میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا. بدعت کو سوار کر جب میں لاؤں گا وہ بھی تباہ ہو جائے گا, میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا.
اسی لیے شیطان اپنی زندگی میں 4 مرتبہ بڑی زور کی چیخ مار کر رویا. بڑی زور کی چیخ, اس کی 4 مرتبہ کی چیخ 7 زمین 7 آسمان میں سنائی دی. 4 ہی مرتبہ, اس کے علاوہ روتے رہتا انہیں. اس کا مطلب نہیں وہ 4 مرتبہ رودا کو خاموش بیٹھ گا, نہیں. 4 مرتبہ اتنا زور سے رویا, اتنا زور سے رویا کہ ذاتوں زمین و آسمان میں اس کی آواز گونجی اور اس کی پوری ذریت جمع ہو گئی کہ آخر ہمارے بادشاہ اتنا کیوں چلا کر رو رہے ہیں, جب پورے جمع ہو کر پوچھتے ہیں. 4 مرتبہ. ایک مرتبہ اس وقت رویا جب میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. جس آن اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی, شیطان اتنے زور سے چیخ کر رویا, پوری ذریت آ کر پوچھی کہ جہاں پناہ کیا بات ہے کہ اتنا زور سے رو رہے ہیں. تو شیطان کہنے لگا کہ بے وقوفو, تم نہیں جانتے کہ آج اس زمین کے اندر کون پیدا ہوا ہے. ذریت نے, اس کے بچوں نے پوچھا کہ بادشاہ کون پیدا ہوا, تو وہ کہنے لگا کہ آج وہ پیغمبر پیدا ہوا ہے جس کے ایک اشارے پر اللہ تعالیٰ لاکھوں اس کی امت کو مقبول معاف کر دے گا. دوسری مرتبہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوا, سورہ فاتحہ جب نازل ہوا تو شیطان کو رونا آ گیا. تیسری مرتبہ, تفصیل پہ نہیں جانا, مجھے کچھ اور عرض کرنا ہے کہ تیسری مرتبہ جب آیت التوبہ نازل ہوئی, تم توبہ کرو ہم تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے, تو اس وقت بھی شیطان کو بڑا رونا آیا کہ 70 سال بھی گناہ کرنے کے بعد ایک مرتبہ صدق دل کے ساتھ اگر کوئی اللہ کا بندہ خدا کو ڈر کر, اللہ کو ڈر کر روتا ہے, آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ 70 سال کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے. یہ آیت جب نازل ہوئی تو شیطان رویا. ایک اللہ کے رسول کے پیدا ہوتے وقت, دوسرا سورہ فاتحہ کے پیدا ہوتے وقت, تیسرا آیت التوبہ کے نازل ہوتے وقت, چوتھی چیز بھول رہا ہوں میں. شیطان جب رویا, جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش پر ضرورت آئی, آ کر پوچھنے لگی کیا بات ہے, تو کہنے لگا شیطان کہ اس ایسا پیغمبر پیدا ہوا ہے جس کی امت بڑی مقبول ہوگی, اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیں گے, اس کی ایک توبہ پر اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے. ذریت پریشان ہو گئی تو شیطان پھر اچانک ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے اس امت کو گمراہ کرنے کے لیے ایک آئیڈیا سوچ لیا, ایک آئیڈیا سوچ لیا. ذریت نے پوچھا کہ وہ کیا آئیڈیا ہے, تو فوراً شیطان کہنے لگا کہ میں اس امت کو بدعت میں مبتلا کروں گا, جب یہ امت بدعت میں مبتلا ہوگی تو بغیر توبے کے مر جائے گی. جب یہ امت بدعت میں مبتلا ہوگی تو بغیر توبے کے مر جائے گی. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو, تمام عالم اسلام کو بدعت سے بچائے کہ آج بدعت خوب سور کر ہمارے سامنے آتی ہے. بدعتی کی عزت کرنا فقہائے کرام نے سخت منع کیا, سخت منع کیا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمہاری نگاہوں کے سامنے اگر کوئی آدمی بدعتی نظر آ جائے تو اسے مارو, اونٹ میں بٹھا کر پورے گاؤں میں پھیلاؤ پھراؤ اور اعلان کرو کہ یہ بدعتی ہے جو نبی کی سنت کو بگاڑنے والا ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بدعتی اگر سامنے آ جائے تو سلام نہ کرو, سلام نہ کرو, کیونکہ سلام ایک محبت کی چیز. اگر کوئی مسلمان بدعتی کو سلام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے. بدعتی سے محبت کرنے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے کہ بدعتی اگر مر جائے تو جنازے کی نماز کو بھی نہ جاؤ. پھر مزید بتایا حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر بدعتی مر گیا, اس کے جنازے میں کوئی جا رہا ہے تو واپس آنے تک جانے اور آنے والے پر اللہ کی لعنت برستی ہے. معمولی کام نہیں بدعت. بدعت تو سنت کی مخالفت میں پیدا ہوئی ہے. غلط چیز کو سنت کا لباس پہنا کر, خوبصورت لباس پہنا کر امت کے سامنے پیش کرنے کی ایک سازش تھی شیطان کی. اس سازش کو پیش کر دیا جاتا ہے تو اس پر عمل کرنے والے آدمی پر اللہ کی لعنت برستی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت برستی ہے. میرے دوستو, بدعت سے بچو. یہ مہینہ بدعت کا مہینہ نہیں ہے, یہ مہینہ خواجہ کی چھٹی کا مہینہ نہیں ہے, یہ مہینہ کون کیا کہتے ہیں کھیر پوری کا مہینہ نہیں ہے. یہ مہینہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, رجب اللہ کا مہینہ ہے, شعبان میرا مہینہ ہے, رمضان میری امت کا مہینہ ہے.
اللہ کے مہینے کو بدعت کا مہینہ بنا دیے, اللہ کے مہینے کو خواجہ کا مہینہ بنا دیے, اللہ کے مہینے کو کیر پوری کا مہینہ بنا دیے, اللہ کے مہینے کو جعفر صادق کا مہینہ بنا دیے, اللہ کے مہینے کو فلاں کا مہینہ بنا دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے. کچھ تو غیرت پیدا کرو. کیا تم مسلمان ہو کر قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا تم مسلمان ہو کر حدیث نہیں پڑھتے؟ جاؤ جا کر تمہارے وہ پیٹ پالو علماء اکرام سے جا کر پوچھو کہ رجب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے. جاؤ وہ امت کے عقیدوں کو گمراہ کرنے والے, مسجدوں کے ممبر و محراب پہ کھڑے ہو کر لال ڈپٹے پہننے والے, ہرے ڈپٹے پہننے والے, عورتوں کا لباس پہننے والے, امت کا پیسہ بٹورنے والے علماء کرام سے جا کر قرآن دے کر, قرآن پہ ہاتھ رکھ کر اللہ کی قسم کھلا کر پوچھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے بارے میں کیا فرمایا ہے. مزمل کہہ دے تو سخت نہیں, ہم تو اجازت دیتے ہیں آپ لوگوں کو. جاؤ تمہارے علماء سے پوچھو, یقیناً ان کے رگوں کے اندر ان کے باپ کا خون دوڑ رہا ہے, اور انہوں نے اپنے ماں ہی کا دودھ پیا ہے, اور انہوں نے مدرسے میں بیٹھ کر قرآن اور حدیث کو اس لیے سیکھا کہ امت کو سدھارے. وارث انبیاء بننے کے لیے, وارث نبی بننے کی نیت سے وہ اگر علم کو حاصل کیے ہیں تو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھو کہ رجب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے رسول نے کیا کہا ہے. وہ رجب کا مہینہ جسے صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ نبی کے عرس کا مہینہ ہے, یہ نبی کی چھٹی کا مہینہ ہے. وہ رجب کا مہینہ جس میں تابعین نے یہ نہیں کہا کہ رجب کا مہینہ صحابہ کا مہینہ ہے, یہ صحابہ کے عرس کا مہینہ ہے, یہ صحابہ کے چھٹی کا مہینہ ہے. لیکن آج ہندوستان اور پاکستان کا مسلمان کہتا ہے رجب کا مہینہ تو خواجہ کی چھٹی کا مہینہ ہے, رجب کا مہینہ تو جعفر صادق کا مہینہ ہے, رجب کا مہینہ تو کھیر پوری کا مہینہ ہے. ٹکر مارو اجمیر کو جا کر, اتنا مارو کہ تمہارے ماتھے سے خون نکل جائے. اس اجمیر کے خواجہ کے قبر پہ ٹکر مار کر پوچھو وہ خواجہ کا جواب کیا آئے گا کہ رجب کے بارے میں آقا کا فرمان کیا تھا. پوچھو جس جعفر صادق کے نام پر ہم نے کھیر پوری کھاتے کھاتے اپنے پیٹوں کو بڑا کر لیا ہے, اس جعفر صادق کی سیرت اٹھا کر دیکھو اور ان سے پوچھو کہ مولا آج ہم بالخصوص ہمارے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. مولا ہر چھوٹے بڑے گناہ کی معافی کر دے. مولا بڑی بڑی کتابیں اگر پڑھنا نہیں آتا تو چھوٹی چھوٹی کتابیں اٹھا کر پڑھو. خود تمہارے اور ہمارے پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی غنیت الطالبین, شہر آفاق کو پہنچنے والی, آسمان کو چھونے والی, تمام علماء کرام کے نزدیک مقبول ترین کتاب کو اٹھا کر پڑھو کہ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیت الطالبین کے اندر رجب کے مہینے میں کیا بتایا ہے. لیکن آج کا مسلمان رجب کے مہینے کو بدل دیا, تاریخ کو بدل دیا. یہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے, خواجہ کی چھٹی کا مہینہ نہیں ہے. رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے, کھیر پوری کا مہینہ نہیں ہے. رجب کا مہینہ سنت کا مہینہ ہے, بدعت کا مہینہ نہیں ہے. توبہ کرو میرے دوستو, توبہ کرو. ایسی دعوتوں کو نہ جاؤ, ایسے لوگوں سے بچ کر رہو. یہ انسان کے شکل میں شیطان ہے, شیطان. میں نے گزشتہ دنوں بھی عرض کیا تھا نا کہ بھئی اللہ کے رسول کے مزار کو جا کر دیکھو, صحابہ کے مزار کو جا کر دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے, اور آج ہندوستان میں آ کر دیکھو کہ ہمارے بزرگوں کے مزارات پر کیا ہو رہا ہے. مزارات کو جانے سے کوئی منع نہیں کرتا, اولیاء کی عقیدت سے کوئی منع نہیں کرتا, خبروں سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے سے کوئی منع نہیں کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی دور تھا, مشرکین کو, کافرین کو, منافقین کو دیکھا کہ وہ اپنے بڑوں کی قبروں کے ساتھ کیا کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ مشرکین, یہ کافرین, یہ منافقین اپنے بڑوں کی قبروں کے پاس جا کر سروں کو جھکایا کرتے تھے, اپنے بڑوں کی قبروں کے پاس جا کر روٹیاں رکھتے تھے, اپنے بڑوں کی قبروں کے پاس جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے, اپنے بڑوں کی قبروں کے پاس جا کر ان سے مدد مانگتے تھے. یہ کس کا سیوا رہا ہے؟ مشرکین کا, منافقین کا, کافرین کا سیوا اللہ کے رسول نے اپنے آنکھوں سے بنفس نفیس مدینہ منورہ میں دیکھا, مکہ مکرمہ میں دیکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے صحابہ کے درمیان میں خطاب کیا
کہ قبرستان کو جانا ہرگز نہیں. صحابہ پر تالا ڈال دیا کہ تم قبرستان کو مت جاؤ, خبروں کے قریب مت جاؤ. پھر ایک مرتبہ جا کر کسی مردے کو دفن کر کے آ گئے تو آ گئے, اس کی دنیا الگ, تمہاری دنیا الگ. اب اس سے اور تمہارا کوئی کنیکشن نہیں ہے, تمہارا اور اس کا کنیکشن ٹوٹ گیا ہے. اسی لیے بعض فقہا فرماتے ہیں کہ جب جنازے کی نماز ہو جائے تو دیدار بھی نہ کراؤ. مر گیا تو دیدار کراؤ, غسل کے بعد دیدار کراؤ, کفن پہنانے کے بعد دیدار کراؤ, مسجد کو لے کر جانے کے بعد دیدار کراؤ. جب جنازے کی نماز ہو جاتی ہے تو بعض فقہا نے فرمایا کہ دیدار نہ کراؤ, اس لیے کہ اب اس کا اور تمہارا رشتہ مکمل ختم ہو گیا ہے, اب اس کے کانٹیکٹ آخرت سے شروع ہو چکے ہیں. اب ایسے مسئلے بولیں گے, ہمارے بڑے بڑے دکھاتے تھے مولانا, تمہیں آ کر کیا نیا مسئلہ بول رہی, ہمیں کیا کریں گے, ہمارا کام مسئلہ بولنا ہے. جا کر کسی باپ کے چہرے کو کفن سے موچھنا نہیں ہے. مسئلہ ہے مسئلہ کہ جنازے کی نماز اگر ہو گئی ہے تو بس اب تم اس کو دیدار کرنا نہیں ہے. اس لیے کہ بعض فقہا فرماتے ہیں جیسے ہی جنازے کی نماز ہوتی ہے یا تو میت پر رحمتیں نازل ہو جاتی ہے یا نہیں تو میت پر اللہ کا عذاب شروع ہو جاتا ہے. رحمتیں نازل ہو گئی تو اس کا چہرہ چمک جائے گا, خدا نہ خواستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا تو اس کا چہرہ بدل جائے گا. غسل دینے کے بعد, کفن پہنانے کے بعد, جنازے کی نماز کے بعد اگر اس کا دیدار کرائے, خدا نہ خواستہ اس کا چہرہ بگڑ گیا تو لوگ چرچا کریں گے, کیا رے با اتنا بھیانک ہوگا نا انہیں. میت کے خلاف بات کرنے سے اللہ کے رسول نے منع بھی کیا, فرمایا اذکروا محاسن موتاکم, تمہارے مرے ہوئے لوگوں کی تعریف کرو, اس کی برائی بیان نہ کرو. اس لیے جب جنازے کی نماز ہو گئی تو ختم, رشتہ ختم ہو گیا ہے. جب جنازے کے بعد, نماز کے بعد رشتہ ختم ہوتا ہے تو قبر میں دفنانے کے بعد رشتہ کیسے باقی رہے گا؟ اللہ کے رسول نے بنفس نفیس اپنے نگاہوں سے دیکھا مکے اور مدینے کے لوگ کیا کرتے تھے. وہ قبروں کے پاس جاتے تھے اور جا کر وہاں روزی روٹی رکھتے تھے, پانی رکھتے تھے, فلاں کام کرتے تھے, فلاں کام کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع کر دیا کہ تم کو قبرستان میں جانے کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں ہے. جب صحابہ جیسے جلیل القدر انسانوں کی اصلاح ہو گئی تو تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلا کر ایک خطاب کیا. غور سے سننا میرے دوستو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلا کر ایک خطاب کیا اور فرمایا کہ میں تم کو پہلے قبرستان جانے سے روکا کرتا تھا. اس کی وجہ کیا تھی کہ لوگ پہلے جب قبرستان کو جاتے تھے تو ان کے عقیدے بگڑے ہوئے تھے, ان کے ارادے بگڑے ہوئے تھے, ان کے خیالات بگڑے ہوئے تھے. وہ قبروں کے پاس جا کر اپنے سروں کو جھکایا کرتے تھے, خبروں سے جا کر منتیں مانگا کرتے تھے, خبروں کے پاس جا کر وہ روٹیاں, روزی روٹی یا کیا اپنے کھانے پینے کی چیزیں رکھتے تھے, وہ سب رکھتے تھے. اللہ حفاظت فرمائے. چاشمے کے دن میرا اور میرے والد محترم کا سفر تمل ناڈو کو ہوا. ایک صاحب آ کر کہنے لگے کہ حضرت فلاں صاحب کے ابا کا انتقال ہوا. دیکھو مسلمان, وہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا مسلمان, 5 وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آ کر اپنے ماتھے کو ٹیکنے والا مسلمان آ کر سوال کرتا ہے کہ فلاں صاحب, میں اور میرے والد پوچھ کر دیکھتے ہیں ابا حضور سے. تو جب گئے تو ایک صاحب آ کر کہنے لگے کہ حضرت میرے دوست کے والد کا انتقال ہو گیا, بہت افسوس ہوا. اس کے بعد کہنے ابھی 8 دن نہیں ہوا حضرت ان کا چہلم ہو کر. خیر ہوا جائز کی ناجائز کی, چہلم میں فاتحہ ہوئی حضرت, ہاں بھی ہوئی فاتحہ ہوتے وقت میت کو کیا کیا چیزاں پسند تھے کی وہ پورا سامنے رکھ کر فاتحہ دلا. اس میں ایک شراب کی باٹل بھی تھی حضرت. فاتحہ دلانے والا کون؟ پیٹ کا پجاری, قرآن بیچنے والا, اناڑی. کیونکہ تو مرنے والے کو شراب پسند تھی نا. اب یہاں فاتحہ دلائیں گے, الفاتحہ کہتے کہ نہیں, یہاں کا باٹل وہاں چل جاتا. اب انہیں خبر میں بھی باٹل مار رہا ہے. ہاں؟ اب میت کیا پوزیشن میں تھی, اس کے اخلاق کیا تھے, اس کے اعمال کیا تھے, پورا اظہار ہو رہا ہے. یہ کس کے عقیدے, یہ کس کا طریقہ, یہ ثبوت ہے میرے پاس کہ مشرکوں کا طریقہ رہا کہ کسی مشرک کا باپ مر جاتا تو اس کے پسندیدہ چیزوں کو اس کی خبر کے پاس جا کر رکھ دیتے تھے. مرنے والا جب مر جاتا اسے کیا کیا پسند تھا, یہاں تک کہ بعض روایتوں میں آتا ہے مرنے والا جب مر جاتا تھا تو وہ مرنے والا جس لونڈی سے زیادہ محبت کرتا تھا اس لونڈی کو جا کر اس کے خبر پر 3 دن بٹھا دیتے تھے. یہ عقیدہ مسلمانوں کا نہیں, نبی کے غلاموں کا یہ عقیدہ نہیں.
اللہ کے چاہنے والوں کا یہ عقیدہ نہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلا کر کہا کہ پہلے میں تم کو روکتا تھا قبرستان جانے سے، کیونکہ وہاں وہ کام ہوتے تھے. کیا کام ہوتے تھے؟ جو آج ہمارے بزرگوں کے مزاروں میں ہو رہے ہیں. آج ہمارے بزرگوں کے مزاروں میں ہو رہے ہیں. فتح القدیر اٹھا کر دیکھیے، روح المعانی اٹھا کر دیکھیے، مشکات کی شرح مظاہر حق اٹھا کر دیکھیے، یہ تمام باتیں آج کی جمعہ کی آپ کو ملیں گی کہ آج ہمارے بزرگوں کے مزارات کے اندر جو کام ہو رہے ہیں، یہ دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے مکے کے مشرک وہ کام اپنے بزرگوں کے مزاروں میں کیا کرتے تھے. پھر کیا فرق رہ گیا تمہارے اور ان میں؟ کلمہ پڑھنے کے بعد کیا انقلاب آیا تمہارے اندر؟ مسجدوں کو جانے کے صدقے میں کیا ایمان ترقی کی؟ جو کام اس زمانے میں مشرک کرتے تھے، آج وہ کام ہمارے بزرگوں کے مزارات پر ہو رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ کے رسول نے فرمایا پہلے میں روکتا تھا تم کو جانے سے، اب ایک کام کرو کہ تم جاؤ زیارت کرو بزرگوں کی مزارات کی، لیکن وہ کام نہیں کرنا جو مشرک کرتے تھے. ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگنا، جا کر سجدہ نہیں کرنا، ان سے مدد نہیں مانگنا، ان کے سرانے پینتے بیٹھ کر مزاور بننا نہیں ہے. جاؤ، جانے کے بعد ان کو سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلف انتم لنا سلف ونحن لکم لاحقون. تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی ہو. حدیث میں آتا ہے کہ چلنے والے کی آہٹ کو مردہ سنتا ہے. زیارت کرنے کے لیے جو آدمی جاتا ہے نا، اس کے چپل کی آواز قبر کے اندر سنائی دیتی ہے. اگر کوئی آدمی اپنے خاص رشتہ دار کی قبر کے سامنے جا کر کھڑتا ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبر والے کو معلوم ہو جاتی ہے، آواز سن کر سمجھ جاتا ہے کہ یہ میرا بیٹا آیا ہے، میرا داتا آیا ہے یا میرا باپ آیا. یہاں تک اسے پہچان ہوتی ہے. اگر قبر والے کو بھی اس کو کوئی تعلق نہیں ہے، آواز سن کر تو وہ خوش ہو جاتا ہے، لیکن یہ اسے نہیں پہچانتا، یہ اسے نہیں پہچانتا. اتنی پہچان باقی رہتی ہے، آہٹ کو تک سنتے ہیں. اس لیے تم سلام کرو، کیا السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہاری بھی ہماری بھی مغفرت کرے. انتم سلفنا، تم ہم سے پہلے چلے گئے، جو تم چھوڑ کر گئے ہیں نا وہ ہم رکھ کر زندگی کرنے والے نہیں ہیں. ونحن بالعصر، ہم بھی تمہارے بعد آنے والے ہیں. ایک بس فل ہوگی، جا کر بس اسٹینڈ میں سب کھڑے ہیں، بس اسٹینڈ میں سب کھڑے ہیں. سب کو جانا کہاں ہے؟ مدراس کو جانا ہے. ایک بس آئی، فل ہو گئی، اس میں کسی کا باپ چڑھ گیا، بیٹے کو سیٹ نہیں ملی. چلو اور ایک آسان مثال دے دوں کہ مدراس کو شادی کو جا رہے ہیں، 2 بس بک کرائے ہیں، گھر کے پاس آ کر ایک بس کھڑی ہے تو اس میں فوراً رشتے دار چڑھ گئے. کسی کا باپ اس بس کے اندر چڑھ گیا ہے، بیٹا باپ کو کہتا ہے کہ ابا تمہیں سامنے کی بس میں جاؤ، میں پیچھے کی بس میں آ رہا ہوں. یہ صحیح زندہ مردے کو تسلی دے رہا ہے کہ تم پہلے چلے گئے، ہم پیچھے آنے والے ہیں. تم جو چھوڑ کے گئے پراپٹیاں کھوٹا مار کر بیٹھنے والے نہیں ہیں. جس کمرے میں تم سوتے تھے اس کمرے میں ہم سو رہے ہیں، جس کمرے میں ہم سو رہے ہیں چند دن کے بعد ہمارے بچے سونے والے ہیں. یہ کمرہ باقی رہے گا، ہم باقی نہیں رہیں گے. کمرہ باقی رہے گا، ہم باقی رہنے والے نہیں. انتم سلفنا ونحن بالعصر، ہم بھی پیچھے آنے والے ہیں. اس کے بعد جا کر تم سے جو ہو سکتا ہے وہ پڑھو. درود آتا درود پڑھو، سورہ فاتحہ آتا فاتحہ پڑھو، ذکر آتا ذکر پڑھو، سبحان اللہ و بحمدہ آتا، جو آتا ہے وہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے اللہ میں جو کچھ پڑھا ہوں پہلے اسے قبول فرما، پھر اس کا ثواب میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما. آپ کے صدقے میں اس کے ثواب کو ہزاروں گناہ زیادہ کر کے تمام انبیاء کو، شہداء کو، صالحین کو، صحابہ کو، تابعین کو، مومنین کو، مردوں کو، عورتوں کو عطا فرما، بالخصوص اس صاحب قبر کو عطا فرما. یہی طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور کچھ دیر بات کرنا ہے، آپ ولی کامل ہے، مراقبہ ہو رہا ہے، اثر ہو رہا ہے، آپ کو کشف ہو رہا ہے تو بات کر سکتے ہیں. لیکن آپ کی کام کیا رہے گا؟ آپ سے اگر بات کرنے کا موقع مل گیا، صاحب قبر سے بھی بات کرنے والے اللہ والے گزرے ہیں، بات کرنے کا اگر موقع مل گیا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اللہ نے آپ کی مغفرت کر دی ہے، آپ مستجاب الدعوات ہو گئے، آپ گناہوں سے پاک ہو گئے، سوال کا جواب کا مسئلہ حل ہو گیا ہے، آپ ڈکلیئر ہو گئے، آپ امتحان میں پاس ہو گئے، آپ اللہ کے قریب ہو چکے ہیں، آپ کی دعائیں اس وقت بھی مقبول ہیں کہ ہماری یہ پریشانی ہے، آپ دعا کر سکتے ہیں.
اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہماری دعاؤں میں ان کو حصہ عطا فرما، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرما. اتنا کام شریعت کے حساب سے کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور نہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے میں تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا اور اب میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ جاؤ وہاں جا کر زیارت کرو، خوب رو. بار بار جو قبرستان کو جاتا ہے اس کے دل کے اندر 3 باتیں پیدا ہوتی ہیں. ایک موت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جو بار بار قبرستان کو جاتا ہے. آج جتنے بھی ہم لوگ گناہ کر رہے ہیں نا، موت کو بھول کر رہے ہیں ہم لوگ. جس کے دل کے اندر موت کی یاد تازہ رہتی ہے کبھی وہ گناہ نہیں کرے گا. داڑھی منڈا رہا ہے، ذرا تھوڑی دیر کے لیے یاد کر لے کہ اگر اس وقت یا اس کے بعد میری موت آ گئی تو یہ منڈا ہوا چہرہ میں خدا کو کیسے دکھاؤں گا. ٹی وی دیکھ رہا ہے تو سوچ لے کہ اس وقت اگر میری موت آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کو میں کیا چہرہ دکھاؤں گا. یہودیوں کا لباس پہنا ہوا ہے، عیسائیوں کا لباس پہنا ہوا ہے، سوچ لے کہ اس وقت اگر اس حالت میں میری موت آ گئی تو میں اللہ تعالیٰ کو کیا چہرہ دکھاؤں گا. سود کا، حرام کا، ناجائز کا پیسہ کھا کر پیٹ میں فل ہے، اس حالت میں اگر موت آ گئی تو میں اللہ تعالیٰ کو کیا چہرہ دکھاؤں گا. موت کو یاد کرنے والا انسان کبھی دنیا کے اندر گناہ میں مبتلا ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے صحابہ نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ کسی کا حشر کل قیامت میں شہیدوں کے ساتھ بھی ہوگا؟ شہید کا مقام تو بہت بڑا ہے نا. کسی کا حشر کل قیامت میں شہیدوں کے ساتھ بھی ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں 2 قسم کے لوگوں کا حشر کل قیامت میں شہیدوں کے ساتھ ہوگا. ایک وہ جو روزانہ کم سے کم 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے، دوسرا وہ جو میری سنت کو عمل کرتا ہے. ان دونوں کا حشر کل قیامت میں شہیدوں کے ساتھ ہوگا. خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے روزانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 100 سے زائد مرتبہ موت کو یاد کرتے تھے. 100 سے زائد مرتبہ. آج ہم نا موت یاد آتی نہیں. چلو گھر میں یاد نہیں آ رہی ہے، مسجد میں یاد نہیں آ رہی ہے، کسی اور جگہ پہ یاد نہیں آ رہی ہے، الگ بات. ارے موتا کے گھر کو جاتے ہیں، میت سامنے ہے تو موت یاد نہیں آتی. قبرستان کو جاتے ہیں تو خبر سامنے ہے تو موت یاد نہیں آتی. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بلا کر جب بتایا کہ اب میں تم کو اجازت دیتا ہوں کہ تم جاؤ قبروں کی زیارت کرو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ پر پورا کانفیڈنس تھا کہ اب میرا کوئی غلام خبر کے پاس جا کر شرک میں مبتلا نہیں ہوگا. جس صحابہ پر کانفیڈنس تھا، صحابہ پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کانفیڈنس آیا، بھروسہ آیا، تو تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قبرستان بھیجا اور صحابہ جا کر وہی کام کرتے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کا حکم دیے ہیں. اس کے علاوہ صحابہ کی تاریخ میں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ سے لے کر آخری صحابہ کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو کسی صحابی کی زندگی میں خبر کے پاس فلاں کام ہوا، فلاں کام ہوا، فلاں کام ہوا، ایک ثبوت دنیا کا کوئی مولوی پیش کر ہی نہیں سکتا. ایک ثبوت دنیا کا کوئی مولوی کر ہی نہیں سکتا. تو میرے حال عرض کرنا چاہتا ہوں میں یہ کہ یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ بدعت کا مہینہ نہیں ہے، یہ سنت کا مہینہ ہے، یہ خواجہ کا مہینہ نہیں ہے، یہ حضور کا بھی مہینہ نہیں ہے، یہ صحابہ کا بھی مہینہ نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے زبان سے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے. تو اس مہینے میں وہی کام کریں گے جس کام سے خدا خوش ہوتا ہے. اس مہینے میں وہی کام کریں گے جس کام سے خدا خوش ہوتا ہے. وہ کام اللہ کے مہینے میں، مثلا مثال دیتا ہوں میں، میرے گھر میں کیسا بھی رہ سکتا ہوں، لیکن آپ کے گھر میں آ گیا تو احتیاط کرنا کہ نہیں کرنا؟ تمہارے گھر میں آ کر میں شرارت کرا تو تمہیں غصہ آتا کہ نہیں آتا؟ تمہارے گھر کو آیا تمہارے کرسی توڑ ڈالیا، تمہارے گھر کو آیا تمہارے بیرو کا اینک توڑ ڈالیا، تمہارے گھر کو آیا فلاں کام کر ڈالا، غصہ آتا کہ نہیں آتا؟ وہ کام میرے گھر میں کیا تو تھوڑا بہت مجھے غصہ آئے گا، یا کوئی اور کرتا ہے تو غصہ آئے گا، لیکن میرا گھر میرا ہے، میں جیسے چاہے اسے یوز کر سکتا ہوں. لیکن آپ کے گھر کو جب میں آ گیا تو مجھے پوری احتیاط کے ساتھ رہنا پڑے گا اور اتنے ادب کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ رہنا پڑے گا کہ آپ کو میرے آنے سے کوئی تکلیف نہ ہو اور آپ کے گھر کو نقصان نہ ہو. یہی مثال میرے دوستو شعبان اور رمضان اور دوسرے مہینے ہمارے ہوں گے، لیکن رجب کا جو مہینہ ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے. اس مہینے میں وہی کام کریں گے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے. اس مہینے میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو خوش کریں گے، اللہ کبھی معاف کرنے والے نہیں. ہمارا عقیدہ ہے جیسے جیسے مہینے آتے ہیں ویسے ویسے پیٹ کے
بھرنے کے ذرائع تلاش کرتے ہیں کہ لوگ محلوں کے اندر، گلی کوچوں کے اندر، اشتہارات کے اندر اس بات کا پتہ چلتا ہے، اشتہار لگاتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو خواجہ کی چھٹی ہے، فلاں تاریخ کو خواجہ کی چھٹی ہے۔ بھائی یہ خواجہ کی چھٹی کیا ہے؟ کیا خواجہ خود فرمائے ہیں کیا کہ میرے مرنے کے بعد رجب کے مہینے میں خدا کو چھوڑ کر خواجہ کی چھٹی کرو؟ خواجہ کیا فرمائے وہ بتاؤں گا آپ کو میں، سن لیجئے پہلے۔ رجب کا چاند دیکھ کر اللہ کے رسول خوش ہوتے تھے۔ بعض حدیث میں آتا ہے کہ دو چیزوں کی تیاری اللہ کے رسول وہ چیز آنے سے پہلے کرتے تھے، ایک رمضان کی تیاری رجب سے کرتے تھے، دوسری جمعے کی تیاری چاشمبے سے کرتے تھے۔ دیکھیں عبادتوں کا اہتمام، جبکہ اللہ کے رسول بخشائے گئے ہیں، معاف کیے گئے، آپ کے صحابہ کو معافی کی سندیں ملی ہیں، پھر بھی عبادت کرنے کا شوق کیا تھا کہ رمضان کی تیاری رجب میں کرتے تھے، جمعے کی تیاری چاشمبے سے کرتے تھے۔ ہمیں کر رہی اب بھی دیکھو آنے والے آتے رہیں گے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے، اذان کے بعد مسجد کو آنا، بلکہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہر ہفتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کے ناخن، مونچھ کے بال، داڑھی کو لیول، بغل کے بال، غیر ضروری بالوں کو سب پاک کرنے کی تیاری کب کرتے تھے؟ چاشمبے کے دن کر لیتے تھے۔ ہر چاشمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انگلیوں کے ناخن تراشتے تھے۔ ایک صحابی کو اور شوق پیدا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت چاشمبے کے دن جمعے کا اہتمام کر رہی ہے، ہم تو گنہگار ہیں، ہم کو منگل میں کام کرنا ہے۔ وہ منگل کے دن کیا کرنے لگے؟ اپنے مونچھ کے بال کاٹنے لگے، بغل کے بال کھانچنے لگے، غیر ضروری بالوں کو نکالنے لگے، ناخن کے بالوں کو نکالنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت دیکھیے، آقا کا مزاج دیکھیے، اس صحابی سے فرمانے لگے کہ لاڈلے عبادت کے شوق میں تو مجھ سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور ایک بات یاد رکھ لے کہ منگل کے دن کاٹم کوٹی کا کوئی کام نہ کر، بالخصوص حجامت کا، ناخن کاٹنے کا، بال کاٹنے کا کام منگل کے دن خصوصاً مت کر۔ بخاری شریف کے اندر بھی حدیث ہے کہ منگل کے دن بال کاٹنا یا پچھوا لگانا، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کیے ہیں۔ پڑھنے ہی کے دور میں اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم کو جزائے خیر عطا فرمائے، حضرت کے پاس میں نے بخاری پڑھی، پڑھتے پڑھتے میں حضرت سے صاحب پوچھا کہ حضرت اس کے واسطے شاید حجامہ منگل کو دکان بند کرتے سو، یہ حجام بھی حجام رہ کر نبی کی سنت پہ عمل کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ حجام رہ کر بھی کس کی سنت پہ عمل کر رہا؟ نبی کی سنت پہ عمل۔ انہیں چاہا تو اتوار کو بھی بند کر سکتا نہیں، جمعے کو بھی بند کر سکتا نہیں۔ ارے جمعے کو گرا کانچ نہیں ہوا، پورے مسلمان مسجد کو چل جاتی مل کر بند کر، ابھی ذرا کھلا رکھتا انہیں۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ تو دوسرے ہفتہ اتوار، پیر، چاشمبہ، جمعرات، جمعہ چھوڑ کر منگل ہی کے دن وہ دکان بند کر رہا ہے۔ کیوں بند کر رہا ہے؟ کہ آج سے 1400 سال پہلے میرے آقا، بخاری کی حدیث ہے کہ خون نکالنے، پچھوا لگانے، حجامت کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ شارحین لکھتے ہیں کہ منگل کے دن لگنے والا زخم جلدی سکتا نہیں ہے، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ خون کی گردش کو تیز کر دیتے ہیں۔ میرے آقا دونوں ڈاکٹر تھے، روحانی بھی ڈاکٹر تھے، جسمانی بھی ڈاکٹر تھے۔ روحانی ڈاکٹر کیسے تھے؟ ہم میں سے ہر گنہگار پاگل بھی جانتا ہے۔ جسمانی ڈاکٹر کیسے ہے؟ سنت نبوی اور جدید سے اس کو اٹھا کر دیکھیے کہ میرے آقا نے امت کے جسم کا بھی خیال فرمایا ہے کہ وہ کیسے رہے، کدھر کرے کدھر کرے۔ تو ابھی سنت نبوی جدید سے اس میں لکھا ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، وَاقْصِدْ فِي مَشِيكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، کہ اسپیڈ نہ چلو، آہستہ چلو، بات بھی کرتے ہیں تو آہستہ بات کرو۔ ایک انگریز کہتا ہے کہ ایسا اصول تو ہم کو ہمارے عیسیٰ کی شریعت میں نہیں ملا ہے۔ عیسائی ڈاکٹر رہ کر اس آیت کو سامنے رکھ کر، نبی کی شریعت کو سامنے رکھ کر کہتا ہے کہ ایسا اصول تو مجھے میری عیسیٰ کی شریعت میں نہیں ملا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جتنے بھی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ اسپیڈ چلانے کا نتیجہ ہے۔ پرافٹ محمد نے اپنے غلاموں کی جان کی حفاظت کے خاطر بتایا کہ سلو چلو، اس سے دو فائدے ہیں، ایک شریعت پر بھی عمل ہو جائے گا، ایک تمہارے جان کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ میرے آقا نے ہر فارمولا بتایا ہے۔ تو میرے حال عرض کر رہا تھا میں آپ کے سامنے کہ رمضان کی تیاری رجب میں کر لیتے تھے، جمعے کی تیاری چاشمبے کو کر لیتے تھے۔ تیاری کیسے کرتے تھے؟ چاند دیکھتے ہی دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما۔ دو معنی آتے ہیں اس کے، ایک برکت کا معنی یہ آتا ہے کہ اللہ رجب کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما، دوسرا معنی آتا ہے کہ اللہ یہ عبادت اور خوشیوں کے جو موقع آتے ہیں دیر سے آ کر جلدی چلے جاتے ہیں، ہے نہیں؟ شادی 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 بول کو 15 سال سے انتظار کر کو 25 سال تک کرتے رہتے ہیں۔
समझ शादी कब होंगी की, सुहागरात कब आएंगी की, निकाह कब होगा की, हाथा में हाथा कब मिला को छोड़ेंगे की, इंतजार करता कब से। अरे जाओ जी, 5 साल से शुरू होगा अब। 15 साल तो हमारा जमाना था, हमारे बड़ों का। हमारे बड़ों के जमाने में 20 साल में भी उन्हें शादी अम्मा के पास पूछने डरता था, अम्मा उसकी शादी होगी मेरी शादी कर डालो। 20-25 साल की उम्र में भी उसका बाबा क्या बोलता था उस जमाने में, क्या रे उम्र होगी मेरी शादी 35 साल में हुई, इतना जल्दी तो शादी मांगता क्या बोलकर। यहाँ अल्लाह के फजलो करम से 12-13 साल 7 स्टैंडर्ड टेम्बरी पास होते कि नहीं कि अब्बा मेरी निस्बत कर डालो, SLC के बाद शादी। 7 क्लास प्राइमरी में पास होते कि नहीं कि 5 साल से शादी की तैयारियां हो रही हैं। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। तो खुशियों के जो मौके आते हैं देर से आते हैं, इंतजार से आते हैं, तमन्नाओं से आते हैं। जब आते हैं तो फौरन चले जाते हैं। एक मिजाज है ये, नेमत वाली चीज का भी यही हाल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको महसूस किया है कि शिद्दत से ये रहमत के महीने रजब, शाबान, रमजान पूरे इंतजार से आ रहे हैं। जब आएंगे तो सर चले जाएंगे। क्यों ना हो कि अल्लाह ताला के पास दुआ मांग कर दिन तो उतने ही रहे, घंटे उतने ही रहे। जब अल्लाह ताला बरकत देंगे तो हमारे लिए ये बरकत फैल जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी दिनों रात और घंटों की उम्र में बरकत की दुआ मांगी कि अल्लाह इसकी रोजी रोटी में भी बरकत अता फरमा। ये तो महीना कौन सा है, रहमत का, बरकत का। इस महीने की निस्बत मौला कायनात तेरे साथ है, इसलिए ये महीना 30 दिन का रहेगा, लेकिन इसके अंदर बरकत इतनी अता फरमा कि ये महीना 1 साल का बन जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजब और शाबान में बरकत की दुआ करते थे। क्यों दुआ करते थे? इसलिए कि महीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज और रोजों का हाल कुछ और ही बढ़ जाता था। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो आदमी रजब का चांद देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करके एक रोजा रखा रजब के महीने में। रोजा रखने का महीना ये, खीर पूरी वाले कान खोलकर सुन लो, पेट काटने का महीना नहीं है, रोजा रखने का महीना। और इस महीने के रोजों का सवाब भी क्या है मालूम? अमल का शौक पैदा करो। एक हदीस में आता है कि इस महीने में मुसलसल 30 दिन सुब्हानल्लाहिल हय्यिल क़य्यूम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अजीम 100 मरतबा पढ़ेगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फरिश्तों को कहते हैं कि तुम हट जाओ, इसका सवाब मैं अपने हाथों से लिखूंगा। पढ़ो, खीर पूरी को सामने रख लो। क्या पढ़ना? सुब्हानल्लाहिल हय्यिल क़य्यूम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अजीम। कितने मरतबा पढ़ना? सुबह में 100 मरतबा, शाम में 100 मरतबा। हमारे अमल का सवाब कौन लिखेंगे? फरिश्तों को पिटाकर खुदा खुद लिखेंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इसका सवाब इतना होगा कि जमीन और आसमान के फरिश्ते भी इसके सवाब की गिनती करने से मजबूर हो जाएंगे। ये करो काम, इबादत का महीना है, सुन्नत का महीना है। जब मेरे आका बोले हैं कि इस महीने में ये काम करो बोलकर, क्या आका खुद अमल नहीं करे रहेंगे? और एक हदीस में आता है कि जो आदमी इस महीने में 1 रोजा या 2 रोजे या 3 रोजे रखता है, अल्लाह ताला उससे इतना खुश होते हैं कि उसकी जिंदगी से 3 बीमारियों को दूर करते हैं। एक जुजाम को दूर करते हैं, एक बर्स को दूर करते हैं, एक पागलपन को दूर करते हैं। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उसे जो 3 रोजे इस महीने में रखता है, जब भी मौका मिले आपको, बिलखुसूस चांद की 13, 14, 15 मौका मिल गए तो 3 रोजे अगर रखेंगे, अल्लाह ताला उस रोजा रखने वाले की 70 जरूरतों को सकरात के वक्त पूरा करते हैं। सकरात का वक्त इंतहाई नज़ा का वक्त, इंतहाई तकलीफ का वक्त होता है। तकलीफ जिसे होती है वही जानता है और उसकी तकलीफ को खुदा जानता है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सकरात का आलम, नज़ा का आलम जिस पर तारी है उसके सराने पेट कर सिर्फ कलमा पढ़ते रहो, उसे जबर हाथ तक मत लगाओ। उसे साहबा ने पूछा, है रसूलल्लाह क्यों हाथ नहीं लगाना? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके जिस्म पर इतनी तकलीफ होती है जितने की 70 तलवार के जख्म की तकलीफ होती है। एक हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर किसी जानवर को जिंदा उसके जिस्म से चमड़ा निकालेंगे तो जो तकलीफ होती है उतनी तकलीफ या उससे ज्यादा सकरात वाले को तकलीफ होती है। उसे हाथ भी मत लगाओ, जो मौत के करीब होता है उसके सराने पेट कर
زور زور سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول اس کے سرانے بیٹھ کر پڑھتے رہو. تم 10 مرتبہ پڑھو گے, 20 مرتبہ پڑھو گے, 70 مرتبہ پڑھو گے تو تمہارے پڑھنے کو سن کر ایک مرتبہ تو اسے پڑھنے کا موقع مل جائے گا. آقا نے فرمایا کامیاب مسلمان اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جس کا آخر کلمہ لا الہ الا اللہ ہو. کیوں اس سے ہاتھ لگا؟ اگر تم اسے زبردستی کریں گے پڑھنے پر, اس سختی کے عالم پر, مصیبت کے عالم میں خدا نہ خواستہ اے ہٹ میری تکلیف مجھے معلوم تو کیا مجھے پڑھو بولتا بول کر بول ڈالیا تو کفر کی موت مر جائے گا. اس کے سامنے بیٹھ کر زور زور سے پڑھنا. کون پڑھنا؟ اس کی جو رونی تو اس کے بچے, اس کے بھاواں جوایاں, سمجھ ان کچھ پڑھنا نہیں آیا تو پڑھ کر پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے وقت پر رجب کے روزہ رکھنے والے کی 70 حاجتوں کو پوری کرتے ہیں. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ خبر میں اللہ تعالیٰ اس کی 70 ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جب وہ اپنی خبر سے قیامت کے دن اٹھے گا, حضرت اسرافیل کے سور پر نزہۃ المجالس باب رجب کے اندر یہ حدیث نقل ہے, فضیلت کے عنوان پر بہترین ہے, کسی کو کوئی اعتراض کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, فضیلت کی حدیث ہے, ہر کسی کو گھٹنے ٹیک کر عمل کرنا ہی پڑے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی رجب کے 3 روزے رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں جب اسے اس کے خبر سے اٹھائیں گے تو وہ کلمہ پڑھتا ہوا اٹھے گا. جب اس کی پیشی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کو سیدھے ہاتھ میں دیں گے. جب وہ پل صراط پر گزرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے ایک سواری عطا کریں گے, اور جب وہ میزان کے پاس آئے گا نامہ اعمال کو لے کر تو اس کے نامہ اعمال کا پلڑا بھاری رہے گا. اس کے بعد جب وہ جنت میں جائے گا, حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان رجب کے 3 روزوں کے صدقے میں جنت کے 8 دروازے بھی اس کے لیے کھول دیں گے, کہیں گے کہ وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک خبر کے پاس سے ہوا. صاحب خبر کو تکلیف ہو رہی تھی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ کاش یہ رجب کا 1 روزہ بھی رکھ لیتا تو آج اسے خبر کا عذاب ادا ہوتا تھا. میرے دوستو آپ فیصلہ کرو, کیا یہ عبادت کا مہینہ نہیں ہے؟ یہ کیا یہ سنت کا مہینہ نہیں ہے؟ یہ لیکن مسلمان نے اس عبادت اور سنت کے مہینے کو اتنا بدلا کہ شیطان اپنی جگہ پر بیٹھ کر مومنین یہودیوں کے, عیسائیوں کے, کافروں کے, پتھر کی پوجا کرنے والوں کے, گائے کا پیشاب پینے والوں کے دین کو خراب نہیں کر رہا ہے. یہ پیٹ پالو علماء کو لا کر شیطان اپنی جگہ پر بیٹھ کر کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے ایمان کو غارت کرنے کا ایک انتظام کر چکا ہے, اور اس نے ایسے حربے استعمال کیا کہ مسلمان عبادت سے ہٹ کر بدعت پہ مبتلا ہو جائے. تعالیٰ مجھے بھی, آپ کو بھی, تمام عالم اسلام کو عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. آخر میں حسب معمول ہماری مسجد کے چندے کے متعلق الحمدللہ گزشتہ جمعہ بہت ساری مسجد کے لیے رسیدیں بھی کٹی اور جھولی میں بھی چندہ بہت پڑا. آپ حضرات سے پرخصوص گزارش ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ دے گا, اور میری بھی دعا یہی ہے اللہ کے گھر کو آپ کا پیسہ لگے, زیادہ سے زیادہ مسجد کے لیے چندہ عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دینے کو دلانے کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.